بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم۔ ہم زندگی بھر انسانوں کے سچے اور جھوٹے ہونے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں اور وہ فیصلے کرتے ہیں جو ہم کو نہیں کرنے ہوتے ہیں۔ انسان جو ہمارے بالکل قریب ہوتے ہیں وہ ہم سے کیا ہمیشہ سچ بولتے ہیں یا کبھی کبھی ان سے جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، یا اس کو دوسرے اینگل سے لیا جا سکتا ہے کہ ہمارے اپنے پیارے ہم سے جھوٹ کب بولتے ہیں، اور اگر آپ کو علم ہو جائے کہ انہوں نے جھوٹ بولا تو کیا اس پہ دل برا کرنا چاہیے، ان کے بارے میں رائے خراب کر لینی چاہیے، یا اس کی اس وجہ کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے جس وجہ سے انہوں نے جھوٹ بولا۔ غلط بیانی، کسی چیز کو چھپانا، کسی چیز کے اصل حقائق کو بیان نہ کرنا یا کسی کے بارے میں غلط بیانی کرنی، یہ سب الگ الگ چیزیں ہیں۔ آج اس سے پہلے کہ ہم اس کو جانیں، بالکل اسی والے سے ایک خاتون کا سوال ہے اور ان کے دل کی کیفیت ہے، ذرا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نام انہوں نے مس زائد لکھا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کی دوسری بیوی ہوں، یہ بہت جھوٹے ہیں، یہ بہت جھوٹ بولتے ہیں، یہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی جھوٹ کیوں بولتے ہیں۔ ان کی پہلے سے بیوی تھی، انہوں نے جھوٹ بول کے مجھ سے شادی کی اور اللہ کا شکر ہے، اچھا جھوٹ بولنے میں شکر نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، میرا اور میرے بچوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، مگر یہ ان کے جھوٹوں کو میں نے بہت برداشت کیا ہے، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ویسے مسز زائد، اگر آپ سے جھوٹ برداشت نہیں ہوں گے تو ویسے کیا کریں گی؟ بچے لے کے چلے جائیں گے۔ انفیکٹ آپ یہ جاننے کی کیوں نہیں کوشش کرتے کہ وہ کیوں غلط بیانی کرتے؟ جن سے ہم محبت کریں، جن سے ہمارا تعلق ہو، جب ہم ان کے ساتھ ان کی بات پہ ہر بار پہ شک کرتے ہیں، شک کرنے کے بعد ہم ان کو جھوٹا کرتے ہیں یا ہم ان کو تانا دیتے ہیں یا ہم ان کو پچھلے کسی غلط فیصلے کا یا غلط بیانی کا، آپ جب بھی اسے بلیم کرو گے تو انسان اگلی دفعہ بہت زیادہ احتیاط کرے گا۔ آپ سوچیں کہ اللہ کے دین کی جو ہم کو انسٹرکشن ہے وہ تو یہ ہے، اللہ کے رسول نے کہا جی کہ لوگوں کے ساتھ وعدے کم کیا کرو، وعدوں کے بارے میں پوچھو گی۔ آپ سوچئے، وعدہ ایک سچ ہے، جب اس میں جھوٹ شامل ہوتا ہے، آپ عمل نہیں کرتے تو پوری پرسنالٹی کے بارے میں ایک پرسیپشن خراب ہوتا ہے۔ یعنی خود اللہ اور اس کا رسول بھی ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم بالکل سیدھے سبھاؤ زندگی گزاریں، اور جس میں نہ جھوٹ ہو، نہ مکر ہو، نہ فریب ہو، نہ وعدہ خلافی ہو، نہ کچھ چیزیں چھپانی پڑے۔ لیکن انسان جب کہیں دوسرے کے بارے میں پر اعتماد نہیں ہوتا، پر امید نہیں ہوتا، یہ سگا بیٹا ہو سکتا ہے، سگی بیٹی ہو سکتی ہے، سگی بیوی اور میاں بھی ہو سکتے ہیں آپس میں، تو پہلا جو مجھے لگتا ہے کہ ایک دوسرے کی بات کو پورے تیقن کے ساتھ سننا ہمیں شروع کرنا چاہیے، اور جب دوسرا بات کرے تو لیٹ ہم کمپلیٹ۔ اس کی بات پہ کیوں ہم بے وجہ شک کریں؟ ہم جانتے بھی نہیں ہوتے پر ہمارے اندر ایک عجیب و غریب سی فیلنگ ہوتی ہے، ہم اس کو جھوٹا قرار دیتے ہیں یا کسی پچھلے واقعے سے اس کو جوڑتے ہیں کہ چونکہ اس نے پہلے بھی جھوٹ بولا ہے تو اب بھی یہ ہم سے جھوٹ بول رہا ہوگا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم سے اپنے بچے یا اپنے پیارے بھی سچ بولنے سے کترانے لگتے ہیں۔ سچ بولنے کا ایک اور تعلق آپ کے ایمان سے ہے۔ اگر آپ کا ایمان پکا ہے، آپ کو اپنے رب سے، اس کے رسول سے محبت ہے اور اپنے آپ کو آپ جواب دہ سمجھتے ہو، تو پھر آپ کوشش کرو گے کہ آپ جھوٹے نہ بنو اور جھوٹی بات نہ کہو اور نہ جھوٹی بات پھیلاؤ۔ لیکن ایک جو تیسری چیز ہے وہ آج کی دنیا میں بہت اہم ہے، اور اس کا تعلق ہمارے سیلف پورٹریٹ سے ہے، سیلف امیج سے ہے، کہ ہم اپنے بارے میں ہم نے کیا سوچا ہوا ہے، کس طرح کی شخصیت۔ تو جب کوئی ہمارے ڈینائی کرے گا، انکار کرے گا، ہم پہ شک کرے گا، تو ہم اس شک سے بچنے کے لیے کچھ ایسا بڑا دعویٰ کریں گے جو بعد میں جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ خاتون حضرات، زندگی میں جب ہم دوسروں کے بارے میں بہت ججمنٹل ہوتے ہیں، یعنی ایک دم سے ہم پولیس بن جاتے ہیں، ایک دم سے ہم جج بن جاتے ہیں اور اس کی تحقیق اور تفتیش کرنے لگ جاتے ہیں، تو اس کی پوری شخصیت یعنی ڈیفینسو ہو جاتی ہے، جیسے وہ کوکون بندہ اوڑھ لیتا ہے
آپ کو یاد ہے نا یہ کچھوا اپنی گردن اندر کر لیتا ہے. نہیں, آپ کو اپنی شخصیت کی عزت کی پڑ جاتی ہے کہ اب یہ میرے بارے میں ججمنٹل ہو رہا ہے. اور ججمنٹل کس بات پہ ہو رہا؟ کسی حقائق کی بنیاد پہ نہیں ہو رہا, ایک پرسیپشن کی بنیاد پہ کہ جو یہ ہمارا بیٹا کہہ رہا ہے یا بیٹی کہہ رہی ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے, یہ سچ نہیں کہہ رہی. ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی, لاجک نہیں ہوتی, ثبوت نہیں ہوتے, گواہ بھی نہیں ہوتے, پر ہم دوسرے کی شخصیت کے بارے میں اگر کسی کو کہنا ہے یہ جھوٹا ہے تو کیا پہلی جھوٹ پہ کہیں گے یا دوسرے جھوٹ پہ؟ کوئی آدمی سچا نہیں کہلاتا جب تک وہ مستقل سچ نہیں بولتا رہتا. اسی طور پہ کوئی آدمی جھوٹا نہیں کہلا سکتا جب وہ مستقل جھوٹ بولتا رہتا ہے. اب جھوٹ کی جو ڈیفینیشن مجھے اچھی لگتی ہے, نہیں جھوٹ اچھا نہیں لگتا, ڈیفینیشن مراد آپ کو آسان کرنے کے لیے, جب ہم اپنی عزت کے ڈر سے کچھ چیزوں کو چھپاتے ہیں کہ اگلا بندہ میری بات نہیں مانے گا اور مجھ پہ شک کرے گا. اس کیس میں انہوں نے اپنی بیوی کا نہیں بتایا, تو آپ سمپل یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ نے مجھ سے کیوں چھپایا, جھوٹ نہیں بولا, مجھ سے کیوں چھپایا, مجھے اگر بتا دیتے تو پھر آپ نے شادی نہیں کرنی تھی. تو یا تو اتنا حوصلہ ہوتا کہ اس کے بتانے کے باوجود آپ اسے کہتے ٹھیک ہے آئی ایم فائن. اگر کسی بندے نے 2 شادیاں بھی چھپا کے کی ہوئی ہوں, وٹ گوز, اس نے آپ کو نہیں بتایا تو جھوٹ نہیں ہے. اور جب کبھی وہ مناسب سمجھے گا کہ اب آپ کا حوصلہ اتنا ہے کہ آپ اس کے اس سچ کے ساتھ گزارا کر سکتے ہو, گزارا کرنے سے مراد یہ کہ آپ اس کو برا بھلا نہیں کہو گے. غلط بیانی ہو, حقائق کو چھپانا ہو, یا بالکل اپنی شخصیت کو بچانے کے لیے کچھ چیزوں کو دبا کے کچھ کو ابھار دیتے ہیں, کبھی کبھی گول مول کر دیتے ہیں, تو اس سے دوسروں کی شخصیت کو آپ ہر وقت ترازو پہ نہ رکھا کریں. آپ کے میاں آپ کا خیال کرتے ہیں, بچوں کا خیال کرتے ہیں, مطلب تو تینوں اور کی چاہیے جائے, بی ہیپی. اور چھوٹی موٹی جو ان کی اس طرح کی باتیں ہیں ان کے بارے میں سب سے اچھا یہ ہے جو ہم نہیں کرتے, اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے, اے اللہ ان کو اپنے پیارے اور پسندیدہ لوگوں میں شامل فرما تاکہ یہ غلطی نہ کریں, غلط بیانی نہ کریں. اور جو ان کی عادت ہے, ظاہر جب آپ مستقل جھوٹ بولتے ہیں یا غلط بیانی کرتے ہیں تو جھوٹوں میں لکھے جاتے ہیں اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہوگی. یہاں سے تو بندہ بچ جاتا ہے, لیکن اپنے پیاروں کو تھوڑا سپیس دینی چاہیے, دوسروں کو جھوٹا بنانے کی ان ساری چیزوں سے رکنا چاہیے, تاکہ بعد میں پھر آپ جب یہ گلہ کرتے ہیں کہ یہ ہم سے مستقل جھوٹ بولتا ہے تو بنیادی طور پر وہ جھوٹا ہوتا نہیں ہے, لیکن آپ سے کا ڈر اور آپ کی جو پرسیپشن ہے اس کا ڈر اس کو غلط بیانی کرنے پہ مجبور کرتا ہے. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ہاں لیکن السلام علیکم سر جی, سب کچھ ٹھیک ہے, میرا رشتہ آیا ہوا ہے اور اگر میں شادی کر لیتا ہوں, رشتہ بہت اچھا ہے, تو میری تعلیم نامکمل رہ جائے گی. اگر میں شادی نہیں کرتا اور تعلیم مکمل کرتا ہوں تو یہ رشتہ ہاتھ سے جائے گا. میں بہت پریشان ہوں, کوئی حل بتائیے. اگر تو کوئی لڑکی یہ سوال کرتی تو بہت جینون تھا. لڑکی کو دقت ہوتی ہے کہ شادی کے بعد میاں یا سسرال والے پڑھنے دیں یا نہ دیں, پر وہ بھی میں نے بہت سارے لوگ دیکھے. آپ ان کا اعتماد جیت لیتے ہو, آپ گھر کے سارے کام کر لیتے ہو, آپ کی شخصیت اس گھر میں ایک بیٹی جیسی ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ ساری عمر پڑھتے رہتے ہو, کورس کرتے ہو, پڑھتے ہو, پڑھاتے ہو, جو جو ڈگریاں کرنی ہوتی رہتی ہیں. مگر کوئی لڑکا یہ سوال کرے تو میرے بچے کیا آپ کے نکاح نامے میں ایسی کوئی شرط ہے کہ شادی کے بعد آپ پڑھو گے نہیں اور شادی کے بعد آپ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کرو گے یا تعلیمی اداروں میں جانا چھوڑ دو گے؟ تو ایسی تو نکاح نامے میں کوئی شرط قابل قبول نہیں, قانونی طور پہ نکاح نامے میں کوئی چیز بھی ایڈ نہیں کی جا سکتی. تو اگر یہ شرط آپ نے خود ہی اپنے اوپر حاوی کر لی ہے, طاری کر لی ہے کہ آپ کو, میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں شادی کے بعد نہ صرف وہ 2 نوکریاں کرتے ہیں ساتھ. اچھا کراچی میں تو موسٹ آف دا جو لڑکے ہیں اور شادی سے پہلے بھی 2 کام کر رہے ہوتے ہیں, ساتھ اپنی پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پڑھائیوں کا اپرچونٹی شام کو بہت ہے, لوگ اپنی زندگی کو چلاتے ہیں.
اپنے علم کو ہنر کو بہتر کرتے ہیں اور ڈگریاں بھی بہتر کرتے ہیں. تو بی پریکٹیکل. یہ کوئی خوف والی بات نہیں ہے، نہ اس پہ آپ کو ڈرنا چاہیے، اور نہ پریشان ہونے کا شوق ہے تو بسم اللہ، پھر ضرور پریشان ہوئیے. لیکن اس بات میں، اس رشتے میں مجھے تو بظاہر کوئی پریشانی کی بات نہیں لگ رہی. آپ نے پریشانی کہاں سے ڈھونڈی ہے؟ ویسے مجھے یہ راز کی بات بتائیے گا ضرور کہ مرد ہوتے ہوئے مرد کو میرے رب نے مسئلوں کے حل کے لیے بنایا ہے. مسئلوں پہ بیٹھ کے رونے اور آنسو نیر بہانے اور آنسو بہانے کے لیے نہیں بنایا. سو یاد رکھیے گا کہ چھوٹے موٹے مسئلے آئیں گے. شادی کے بعد تو مزاج کے مسئلے بھی آتے ہیں، خاندان کے مسئلے بھی آتے ہیں، ان لوگوں سے ملنے جلنے لینے دینے کے مسئلے بھی آتے ہیں. تو کیا ہر دفعہ سر پکڑ کے بیٹھ جایا کریں گے؟ بی نائس، بی وائس. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.